2 سال بعد میں نے اپنا زیور بیچ کر بینک میں رقم جمع کروا دی اور سنبل کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروا دیا۔ گل افشاں نے بھی مغیث کو شہر کی سب سے مہنگی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ شکوہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہی دنوں پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی اور پھپھو کی بھی وفات کے بعد فاروق نے چھت پر ایک کمرہ، کچن، باتھ روم اور اسٹور بنوا دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں اوپر شفٹ ہو جاؤں کیونکہ نیچے جگہ کم ہے۔ 15 مرلے کے اس بنگلے میں گل افشاں اور فاروق کے لیے اگر جگہ کی کوئی تنگی تھی تو وہ میرے ایک کمرے کی وجہ سے تھی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گل افشاں اپنا کھانا الگ پکایا کرتی تھی اور میں اپنا کھانا الگ پکاتی تھی، لیکن صفائی کا سارا کام نیچے بھی میں ہی کرتی تھی اور مجھے کبھی اس بات پر شکایت ہی نہیں ہوئی، بلکہ میں خوش تھی کہ فاروق اور گل افشاں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ وقت اسی طرح گزرتا تھا۔ مغیث اور ایاز کے بعد گل افشاں کے ہاں اور 2 اور بیٹے عزیز اور رافع ہوئے۔ وہ خوش قسمت تھی کیونکہ اس سے شادی کے بعد سے فاروق کو پروموشن ملنا شروع ہوئے تھے اور لگاتار اس کی پروموشن ہوتی رہتی تھی۔ سنبل کے بعد میں نے ملیحہ اور حذیفہ کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا، مگر گل افشاں کے بچوں اور میرے بچوں کے اسکول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں تب بھی پرسکون تھی کہ کم از کم میں اس قابل تو ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے تینوں بچے ہی تعلیم میں بہت اچھے تھے، خاص طور پر سنبل۔ وہ بہت سمجھدار اور ڈسپلنڈ تھی اور بہت عجیب بھی۔ اس میں عجیب بات کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس میں میرے جیسا کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی شکل و رنگت پر کوئی افسردگی نہیں تھی، نہ اس میں کوئی خوف پیدا کیا۔ وہ بچپن سے ہر کلاس میں فرسٹ آتی رہتی اور 5ویں میں بھی اس نے اسکالرشپ لیا تھا۔ پورے سال میرے لیے سب سے بہترین وہ دن ہوتا جب میں رزلٹ سننے بچوں کے لیے اسکول جاتی۔ وہاں میرے ساتھ بڑا خاص قسم کا برتاؤ کیا جاتا کیونکہ میرے تینوں بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے۔ صرف ایک ہی دن کے لیے میں دوسرے والدین کے لیے قابل رشک ہو جاتی۔ ہے نا عجیب بات؟ انہی سانولے بچوں کی وجہ سے اور عام شکل کے مالک بچوں کی وجہ سے اور خاص طور پر سنبل کی ماں ہونے کی وجہ سے میں ہر سال رزلٹ سننے کے بعد گھر آنے پر بچوں سے کہتی کہ وہ فاروق کو اپنے رزلٹ کارڈ دکھائیں۔ پتہ نہیں میں کس چیز کی تسکین چاہتی تھی، حالانکہ فاروق رزلٹ کارڈ دیکھنے پر کسی خاص طور کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑے عام انداز میں کہہ دیتا، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ملیحہ اور حذیفہ تو اس بات پر خوش ہو جاتے میری طرح، مگر سنبل پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ کہتی، ابا آپ دیکھ لیں مغیث اور ایاز نے کوئی پوزیشن نہیں لی۔ اس بات پر جہاں گل افشاں بگڑتی وہاں فاروق کے ماتھے پر بھی تیوریاں آ جاتی۔ میرا سانس بھی اٹک جاتا۔ گل افشاں کہتی، وہ کسی عام اسکول میں نہیں پڑھ رہے، شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں تو ایک سے ایک قابل بچہ پڑھتا ہے، وہاں کا پاس ہونا بھی تمہاری پوزیشن سے زیادہ اہم ہے۔ مگر پوزیشن تو پوزیشن ہی ہوتی ہے، سنبل پھر بھی کہہ جاتی۔ میں زبردستی اسے وہاں سے لے جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جھگڑا ہو۔ 4تھی کلاس تک ایسا ہی ہو رہا تھا، مگر 5ویں میں فرسٹ پوزیشن لینے کے بعد ملیحہ اور حذیفہ کی طرح فاروق کو شام کو رزلٹ دکھانے نہیں گئی۔ جب میں نے اسے فاروق کے پاس جانے کے لیے کہا تو اس نے بری لاپرواہی سے کہا، بابا کو رزلٹ کا دکھانے سے کیا ہوگا، میرا گریڈ تو نہیں بڑھ جائے گا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ پھر بھی تمہیں بابا کو بتانا چاہیے نا، میں نے اصرار کیا تھا۔ انہیں پتہ چل ہی جائے گا، ملیحہ بتا دے گی، مگر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اس نے اکھڑے انداز میں کہا تھا، اور پھر وہ نہیں گئی، بلکہ انعام ملی ہوئی کتابیں نکال کر پڑھنے لگی۔ پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا، چاہتی تھی وہ اپنی کامیابیوں کے بارے میں فاروق کو بتائے مگر وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ماڈل میں اس نے ایک بار پھر اسکالرشپ لیا تھا اور عجیب تبدیلی جو اس میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ مغیث کے بہت قریب رہنے لگی تھی۔ وہ مغیث اور ایاز دونوں کو ہوم ورک کروانے لگی۔ گل افشاں اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ سنبل کے پڑھانے کی وجہ سے دونوں کے گریڈز بہتر ہونے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ اچانک فاروق کے پاس جا پہنچی اور اس نے کہا تھا، ابا مجھے نیچے ایک کمرہ چاہیے، علیحدہ، جہاں میں آرام سے پڑھ سکوں۔ میں اس وقت صحن دھو رہی تھی۔ اس کے مطالبے پر میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فاروق بھی کچھ حیران نظر آیا۔ پھر اس نے گل افشاں کے چہرے کی طرف دیکھا جو خود بھی متضرر نظر آ رہی تھی۔ میں وہی کمرہ لے لیتی ہوں جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، کل میں اپنی چیزیں بانٹ کر چھت سے لے آؤں گی۔
وہ خود ہی سب کچھ طے کر رہی تھی۔ فاروق بھی ابھی بھی چپ تھا۔ وہ تو میں نے کچھ سامان رکھوایا ہوا ہے، کمرہ تو نیچے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور دے دیتی، گل افشاں اچانک بولی تھی۔ آنٹی، میں وہ سامان ساتھ والے کمرے میں رکھ دوں گی، یا چلیں وہ سامان وہیں رہنے دیتی ہوں، کیونکہ میرا بہت سا سامان ہے جو مجھے وہاں رکھنا ہے، بس کتابیں ہی تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنبل کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر زیادہ دیر وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ اوپر چلی گئی۔ گل افشاں کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ فاروق کا چہرہ بہت ہی سنجیدہ تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیوں الگ کمرہ چاہتی ہے۔ اگلے دن صبح فاروق نے مجھ سے کہا کہ میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ نیچے نہ رہے۔ شاید اس سے گل افشاں نے کہا تھا۔ میں نے سنبل تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ وہ بالکل چپ رہی، مگر شام کو فاروق کے آتے ہی وہ نیچے چلی گئی۔ میں بھی لپکتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ سیدھا گل افشاں کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہیں دہلیز کے باہر ہی رک گئی۔ پاپا، کیا آپ نے مجھے الگ کمرے دینے سے انکار کر دیا ہے؟ وہ بلند آواز میں فاروق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ نیچے کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، اور ویسے بھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ تمہیں الگ کمرہ دوں۔ سنبل نے باپ کی یہ بات کاٹ دی تھی۔ میں یہ ہمت بھی کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ مائز اور ایاز بھی تو چھوٹے ہیں، پھر آپ نے انہیں الگ کمرہ کیوں دیا ہے؟ وہ لڑکا ہے اور تم لڑکی ہو۔ اس قسم کی فضول باتیں دوبارہ کرنے کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں نے بس ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم اوپر ہی رہو گی، تم اوپر ہی رہو گی۔ فاروق اس بار اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اور ملیحہ کو ایک کمرے نہیں دے سکتے تو پھر امی سے نیچے والے حصے کی صفائی بھی نہیں کروائیں۔ پھر آپ ان سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ وہ باپ سے خائف نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گل افشاں کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، ان سے کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر وہ صفائی کرتی بھی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ تم لوگ ابھی آخر اس گھر میں ہی رہتے ہو، لیکن ہم لوگ اوپر رہتے ہیں، اور آپ بھی تو یہیں رہتی ہیں۔ کیا آپ نہیں کبھی ہمارے چھت والے حصے کی صفائی کی ہے؟ پھر امی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، تم اپنی اماں سے کہہ دو وہ صفائی نہ کرے، اور تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں اب تمہاری مزید بکواس سننا نہیں چاہتی۔ فاروق اس بار بہت زور سے بولا۔ وہ سنبل کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر تھکی، پھر مسکراتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کے پیچھے گئی اور پہلی بار میں نے اسے بری طرح جھڑکا، مگر وہ بے حد پرسکون تھی۔ اگلے صبح جب میں نے صفائی کرنا چاہی تو گل افشاں نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے سنبل کی طرف سے بہت دفعہ معذرت کی، تب اس نے مجھے کام کرنے دیا، مگر بہت دیر تک وہ بربراتی رہی۔ اس نے ماگیس اور ایاز کو بھی سنبل کے پاس ہوم ورک کرنے سے روکنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ان دونوں نے اتنی ضد کی تھی کہ وہ انہیں روک نہیں سکی۔ سنبل نے میٹرک میں بھی نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا تھا، بلکہ بورڈ میں بھی اس کی تیسری پوزیشن تھی۔ ایک دم خاندان میں سے ہر ایک زبان پر سنبل کا نام آ گیا۔ میں سنبل کو دیکھتی تو حیران ہوتی۔ اسے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہیں تھا، نہ سانولی رنگت کا، نہ عام سی شکل کا۔ اس میں بڑا عجیب سا اعتماد تھا۔ خاندان میں سے کوئی بھی آتا، وہ بڑی رونائی سے اس سے بات کرتی جاتی، چاہے وہ کوئی اس کا ہم عمر ہوتا ہے یا اس سے بڑا۔ وہ اٹھتی اور تھوڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی سنجیدگی سے بات کرتی رہتی۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ لوگ اسے بات کرتے ہوئے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو اتنی ہی روانی اور لہجے میں ایسا ہی اعتماد تھا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہوئی، فاروق سنبل پر توجہ دینے لگا۔ شاید اس کی وجہ سے وہ تعریف بھی جو مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنتا رہتا۔ وجہ جو بھی تھی، مگر وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے سنبل سے بات کرتا رہتا۔ اس کے میٹرک کے رزلٹ کے بعد میں نے خاندان کے لوگوں کو ایک پارٹی دی تھی۔ اس دن غیر معمولی طور پر فاروق بھی خوش تھا۔ پارٹی کا پورا انتظام اسی نے کیا تھا۔ میں بھی اس دن بہت خوش تھی، مگر سنبل بہت سنجیدہ تھی۔ پھر پارٹی کے دوران ہی جب سنبل کی آئندہ تعلیم کا ذکر ہوا تو فاروق بہت خوش انداز میں کہنے لگا کہ وہ آگے بھی سائنس ہی رکھے گی اور میڈیکل کی فیلڈ کی طرف جائے گی۔ مگر سنبل نے ایک کہکے کے ساتھ کہا، آپ پڑھانے کے لیے گھر کا ایک کمرہ دے نہیں سکتے؟ میڈیکل کے لیے لاکھوں روپے کیسے دیں گے؟ یکدم ہر طرف جیسے خاموشی چھا گئی۔
فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب لوگوں کی معنی خیز نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ فاروق کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد میں نے سنبل سے پوچھا کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی، اور وہ بھی سب لوگوں کے سامنے، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سنبل نے ایف اے میں اکنامکس لی تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ سنبل نے ایف اے کے کرنے کے بعد بی اے میں داخلہ لیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ اور حذیفہ نے بھی فاروق کی خواہش کو رد کرتے ہوئے ایف اے میں اکنامکس ہی رکھی تھی۔ فاروق نے ان دنوں شہر کی پوش علاقے میں گھر کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ مکان کی تعمیر میں 1 سال کا وقت لگا تھا، اور بنگلہ تیار ہونے کے بعد وہ گل افشاں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک شوق تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا وہ ہمیں بھی وہاں لے جائے گا۔ تم اگر آئندہ کبھی بھی میرے آفس آئیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جب روپیوں کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور آؤں گی۔ آپ وقت پر روپیہ دے دیا کریں تو میں نہیں آؤں گی، اور خرچ کے روپیے بھرائیں، اتنے روپیوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ 1999 ہے، 1299 نہیں۔ اس نے اپنی کرسی کو جھولنا بند کر دیا، مگر کھڑی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ٹانگ پر رکھی ہوئی ٹانگ کو نیچے اتارا تھا۔ فاروق ہونٹ پیچھ کر کچھ دیر سے دیکھتا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ سنبل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ میں نے فاروق کے جاتے ہی اس سے پوچھا۔ کیا ہوا امی؟ مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ روپے باپ سے نہیں مانگوں گی تو اور کس سے مانگوں گی؟ اور میں نے ملیحہ اور حذیفہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں بھی جب روپے کی ضرورت ہو تو وہ پاپا کے آفس چلے جایا کریں۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ اس نے ایک بار پھر کتاب کھول لی تھی اور کرسی پر جھولنا شروع کر دیا۔ مجھے جھرجھری آنے لگی تھی۔ وہ آخر کیا چاہتی تھی؟ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں ٹیوشنز کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر رہی تھی، پھر آخرکار اسے کس چیز کے لیے روپیوں کی ضرورت تھی؟ میں بہت دیر تک غور سے اس کا چہرہ، جو کہ بالکل مجھے الگ لگ رہا تھا، دیکھتی ہی رہی۔ رنگت بھی میری طرح ہی تھی، مگر ہاں، میری وہ طرح ہر وقت نظریں جھکائے نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی تھی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، چاہے وہ گل افشاں ہو یا پھر فاروق۔ اسے کوئی جھجک، کوئی خوف نہیں تھا۔ سانولی رنگت اور معمولی شکل کے باوجود اپنے طریقے سے زندہ رہ رہی تھی، میری طرح دوسروں کی مرضی کے مطابق نہیں رہ رہی تھی۔ مگر کیسے؟ یہ اس نے کیسے سیکھا تھا؟ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو اسے اپنے جیسی اطاعت اور فرما برداری سکھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال تھا کالی عورت صرف اس طریقے سے زندگی گزارتی ہے، مگر اس نے ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، اور دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، خوبصورت لوگوں کی طرح، سفید رنگ والوں کی طرح۔ میں اس کے مستقبل کے بارے میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سنبل کی دوستی صرف معیس اور ایاز کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ عزیز اور رافع کے ساتھ بھی تھی۔ نہ صرف اس کی دوستی ان چاروں کے ساتھ تھی، بلکہ بعض دفعہ وہ انہیں کسی نہ کسی باعث پر چھڑک دیتی تھی، اور عجیب بات ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے اس کی جھڑکیاں سنتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آگے سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں رکھتا، خاص طور پر معیس تو اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ جب سنبل کا موڈ آف ہو جاتا تو وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس سے معافی مانگتا۔ عجیب بات ہے نا کہ وہ چاروں خوبصورت ہونے کے باوجود سنبل سے دبے تھے۔ اس کی وجہ کہ اس کی توجہ طالب رہتے تھے، اور گل افشاں کی تمام تر برین واشنگ بھی انہیں سنبل سے برگشتہ نہیں کر پائی تھی۔ پہلے وہ چھپ چھپ کر اوپر آیا کرتے تھے، مگر اب عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کھلے عام اوپر آتے تھے، اور گل افشاں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ سنبل نہ صرف انہیں ان کی سالگرہ پر تحفے دیتی رہتی تھی، بلکہ دوسرے موقع پر بھی انہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی۔ جواباً وہ بھی سنبل کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے تھے، اور بعض دفعہ ان کی کوئی چیز سنبل کو اچھی لگتی تو وہ اس کے انکار کے باوجود اسے دیکھ کر ہی دم لیتے۔ علیحدہ گھر میں شفٹ ہونے کے باوجود ہفتے میں 3 بار معیس اور ایاز گھر ضرور آتے، اور سنبل بھی ہفتے میں 2-3 بار ان کے گھر ضرور ہو کر آتی۔ سنبل کے پی اے کے پیپرز ہونے والے تھے جب اس دن فاروق حسب معمول ماہانہ خرچ دینے آیا تھا۔ اس کے آنے پر کچھ دیر پہلے معیس آیا ہوا تھا۔ میں فاروق کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب میں چائے لے کر واپس آئی تو سنبل فاروق سے کہہ رہی تھی، پاپا، اب ایک کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ تو یہ ایسا کریں کہ ان کو
کرایہ ان کرایہ داروں کو یہاں سے نکال دیں اور ہمیں نیچے والی منزل پر شفٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر اب ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں مائس ایک کمرے میں آج کل کے مذہب دور میں 4 لوگ رہ سکتے ہیں؟ اس نے براہ راست ماگیس سے پوچھا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ نہیں پاپا، یہ تو کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہم تو اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ سب ایک کمرے میں۔ آپ نے خواہ نیچے والے پورش کو کرائے پر چڑھا دیا ہے۔ ماگیس نے فوراً فاروق سے کہا۔ میں نے چائے کا کپ فاروق کو تھما دیا، جس نے چہرے پر الجھن نمایا تھی۔ ٹھیک ہے، میں نیچے والی منزل خالی کروا دوں گا، کچھ دھیمی آواز میں اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ اور پاپا، مجھے کپڑوں کے لیے کچھ روپے چاہیے، میری ایک اور دوست کی شادی آ رہی ہے، مجھے تحفہ بھی دینا ہے۔ سنبل نے ایک اور فرمائش بھی پیش کر دی۔ فاروق نے کچھ کہے بغیر جیب سے 2000 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ میں حیرانی سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے اس طرح میرے بچوں میں سے کسی کی فرمائش پر کچھ دیا تھا۔ فاروق کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ماگیس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سنبل نے وہ روپے مجھے تھما دیے۔ مگر یہ تم اپنی کسی دوست کی؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، کسی دوست کی شادی نہیں، اور اگر ہوتی تو کیا میں اس قدر احمق ہوں کہ صرف اپنے کپڑے بنانے پر 2000 خرچ کر دوں؟ پاپا نے کبھی ہم لوگوں کو روپیہ نہیں دیا، انہیں ہم بھی اس طرح جیب خرچ دینا چاہیے جسے وہ ماگیس وغیرہ کو دیتے ہیں۔ اور اگلی بار پاپا یہی کہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ماگیس کی اس وقت وہاں موجودگی مجھے اب کوئی اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ سنبل نے اسے فون کر کے بلوایا تھا، کہہ کر کہ اس نے اس کے لیے کوئی خاص ڈش بنوائی ہے۔ اس نے خاص ڈش بنوائی تھی، مگر اس کے بدلے ماگیس کو استعمال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی فاروق ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو شام میں آتا ہے۔ میں سنبل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ماہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی جیب خرچ کی بات کی تھی۔ اس پر ماگیس کے ساتھ ساتھ ایاز بھی تھا۔ فاروق نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی۔ 2 ماہ کے بعد نیچے والی منزل خالی ہو گئی اور ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے تھے۔ پہلی بار وہ گھر صحیح معنوں میں مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار مجھے یوں لگا تھا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہرحال گھر صحیح معنوں پہلی بار ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو ٹیوشنز پڑھانا بند کر دی تھی، کیونکہ سنبل کا خیال تھا اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے گل افشاں اور فاروق کے کمرے کو ماگیس اور ایاز کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اگر کبھی وہ وہاں رکیں تو اس کمرے میں ٹھہریں۔ جواباً ماگیس نے اپنے گھر کا ایک اور کمرہ سنبل کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور پھر سنبل وقتاً فوقتاً ان کے گھر جاتی اور 1-2 دن کے لیے ٹھہر کر بھی آتی۔ BA میں بھی اس نے کالج میں ٹاپ کیا تھا اور پھر MA اکنامکس میں بھی داخلہ لے لیا تھا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھی تعلیم میں اسی طرح بہت قابل تھے۔ سنبل کی طرح مجھے انہیں بھی کبھی کہنا نہیں پڑا کہ وہ تعلیم پر توجہ دیں یا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تب ایک وقت ہی عجیب بات ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے سکندر کے لیے سنبل کا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ سکندر بہت خوبصورت تھا، انجینئر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی رنگت سفید تھی۔ اور سنبل تو میں نے سوچا شاید ایک بار پھر میری کہانی دہرائی جائے گی۔ ایک بار پھر میرے بھائی نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ اور سکندر یقیناً بے خبر ہوگا۔ سکندر پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے سنبل کا رشتہ مانگیں، مگر میں چاہتا تھا کہ سنبل آرام سے BA کر لے اور سکندر بھی اپنی جاب میں تھوڑا اسٹیبلش ہو جائے، پھر میں رشتے کی بات کروں گا۔ اب تو خیر سکندر کی ترقی بھی ہو گئی ہے اور سنبل کا BA بھی مکمل ہونے والا ہے، اس لیے بہتر ہے دونوں کی منگنی کر دی جائے، 1 سال بعد شادی کر دیں گے۔ مجھے اپنی بھائی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ سکندر نے خود رشتہ مانگا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکندر کیوں ایک سانولی اور معمولی شکل کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ میں نے سوچا اور بھائی کو وجہ بتائے بغیر انکار کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انکار کر سکتی ہوں۔ وہ بہت دیر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر میں نے ہاں نہیں کی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا کہ میں اپنی ضد پر کیسے اڑ سکتی ہوں؟ میں ضد کر رہی ہوں؟ میں اور ضد کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے سب کچھ
کیسے کیا تھا، مگر بس میں نے بھائی کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ میں نے سنبل کو بتایا کہ میں نے سکندر کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، صرف خاموش رہی۔ اگلے دن سکندر خود ہمارے گھر آیا۔ اس کی آمد پر کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور کافی دیر بیٹھا سنبل سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی آمد پر کبھی اس لیے اعتراض نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ میرے سامنے ہی مختلف معاملات پر سنبل سے بحث کرتا رہتا تھا اور وہ بہت سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ بعض دفعہ جب کسی بات پر سنبل سے اس کا زیادہ ہی اختلاف ہو جاتا تو وہ خاموشی سے مگر ناراضگی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ مجھے تکلیف ہوتی کیونکہ آخر وہ میرا بھتیجا تھا۔ میں سنبل کو سمجھاتی، وہ کاندھے اچکا کر کہتی، ہر ایک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ میں اس سکندر کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں کیونکہ وہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے یا آپ کا بھتیجا ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور سفید رنگ کا مالک ہے۔ میں اس کے آخری جملے پر ہمیشہ چونک جاتی۔ وہ میرے ہی چہرے پر نظریں جمائے بہت گہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے میرا ذہن پڑھ لیتی، ورنہ یہ بات ویسے بھی امی اسے کون کہتا ہے کہ یہاں آ کر مجھ سے حالات حاضرہ اور اکنامکس افیئر پر بحث کرے، اور پھر اگر میں دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، مگر اسے بحث کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں تو اپنی ہی بات کہوں گی، چاہے اسے پسند آئے یا نہ آئے۔ وہ بڑی لاپرواہی سے میرے چہرے سے کچھ دیر بعد نظریں ہٹا کر کہتی اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جاتی۔ سکندر کا غصہ بہت جلد ختم ہو جاتا۔ 2-4 دن کے بعد وہ پھر ہمارے گھر موجود ہوتا اور ایک بار پھر نئے سرے سے بحث کر رہا ہوتا، مگر رشتہ بھتیجے کے بعد وہ سنبل سے کسی بحث کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں نے انکار کیوں کیا۔ میں اسے کوئی وجہ نہیں بتا سکتی، مگر اپنے انکار پر جمی رہی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر واپس گیا، پھر وہ اکثر اسی بات کے لیے میرے پاس آتا رہا۔ اب وہ پہلے کی طرح سنبل سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ آ کر سیدھا میرے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں دلیلیں سنتی رہتی، مگر اپنا فیصلہ نہ بدلتی۔ اس دن اس کے جانے کے بعد سنبل میرے پاس آئی۔ امی، آپ اس قصے کو ختم کر دیں، یا تو اس رشتے کو قبول کر لیں یا پھر اسے منع کر دیں کہ وہ یہاں مت آئے۔ مجھے اس طرح ایک فضول چیز میں روز اپنے آپ کو گھسیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاصی بے زر لگ رہی تھی۔ ویسے آپ اس کو انکار کی کوئی مناسب وجہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا۔ کیوں؟ میں نے اس کا سوال پر نظریں چرا لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ اس معاملے پر دوبارہ کبھی آپ اس سے بات نہ کریں۔ اور ہاں امی، ایک بات آپ اس سے ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے جاتے جاتے مڑ کر دروازے میں رک گئی۔ ہر سفید شخص فاروق حسین نہیں رہتا۔ آپ جس بات سے خوفزدہ ہو کر اس رشتے سے انکار کر رہی ہیں وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ مجھے زندگی گزارنا آتا ہے، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا بھی جانتی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی فاروق حسین جیسا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سکون سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ماں اولاد کے دلوں کو حال جان لیتی ہے، مگر میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی ہر کیفیت پر ہر سوال کو جانتی تھی، اور پتہ نہیں ایسا کب سے تھا۔ میں نے فاروق کو بلوایا تھا۔ میں سکندر کے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ تم ہوتی کون ہو اور اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کم عقل عورت؟ کیا میں مر گیا ہوں جو میرے ہوتے ہوئے تم خود اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگی ہو؟ اس نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا، مگر میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں مبین کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میں ابھی تک وہ ہنگامہ اور تماشا بھولا نہیں ہوں جو اس نے میری دوسری شادی پر کھڑا کیا تھا۔ اور ویسے بھی سنبل کے بارے میں فائزہ باجی کا 1 سال پہلے ہی مجھ سے بات کر چکی ہیں۔ میں نے انہیں ہاں کر چکا ہوں۔ وہ اپنا ایم اے مکمل کر لے، پھر میں وہاں اس کی شادی کر دوں گا۔ فاروق نے اپنی بڑی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ فائزہ کا بیٹا سفیان کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سکندر کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا، مگر
اس کی مزاج کے بارے میں نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم تھا۔ میں خاموشی سے فاروق کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج بھی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی مخالفت کر سکوں، اس کے فیصلوں کے خلاف چل سکوں۔ تم سنبل کو سفیان کے بارے میں بتا دینا، ہو سکتا ہے اگلے ہی ہفتے بازی منگنی کر جائیں، اور ایک بات میں واضح کر دوں، ملیحہ اور حذیفہ کے بارے میں بھی تم کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ میں جہاں چاہوں گا ان کی شادی کروں گا، اس نے تیز آواز میں کہا۔ کیوں پاپا، امی کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر میری شادی کے بارے میں کچھ طے کریں؟ وہ پتہ نہیں کب لاؤنج میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے بارے میں کچھ بھی طے کر سکتا ہوں۔ اولاد کی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے صرف باپ ہونے کا کافی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ دھیمے اور خوش لہجے میں بولی تھی۔ اولاد کے لیے فیصلہ باپ ہی کرتا ہے، ماں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کل مغیث اور دوسرے بیٹوں کی شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب کا اختیار اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیں گے؟ ہاں دوں گا، مگر تمہاری ماں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، یہ ہر لحاظ سے بہت معمولی ہے۔ مجھے لگا تھا اس نے میری بیٹی کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہو۔ میرے سامنے دوبارہ یہ الفاظ معمولی کبھی استعمال مت کیجیے گا۔ جو خود معمولی ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں، آپ اس عورت کے مقابلے میں مجھے کتنے چھوٹے، معمولی اور عام لگتے ہیں۔ میری ماں کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، آپ کے پاس تو تھی نا۔ آپ ساری ڈگریوں اور اجازت کو اپنی آفس کی 10 منزل عمارت کے باہر رکھ کر جلا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے پچھلے 30 سال میں اپنے ذہن کو صرف اپنی بیوی اور بچوں کو ٹارچر کرنے کے طریقے ڈھونڈنے میں استعمال کیے ہیں۔ اس کی آواز بے حد تیز اور چہرہ سرخ تھا۔ فاروق کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور میں سکتے کے عالم میں تھی۔ آپ کو یہ عورت بدصورت لگتی ہے، کالی لگتی ہے، بے عقل لگتی ہے؟ مجھ سے پوچھیں مجھے یہ عورت کیا لگتی ہے؟ اور بات کرتے کرتے میرے پاس آ گئیں۔ پھر بہت اچانک اس نے میرے گلے میں اپنا بازو ڈالے اور بہت نرمی سے میرا چہرہ چوم لیا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے فاروق کو دیکھا کہ کیا آپ یقین کریں گے، زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا چہرہ سیاہ چہرہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں تاریکی دیکھی ہے۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے وجود کو کانپتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کے سامنے آپ مجھے نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جس وقت اس عورت کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی حیثیت اور جسامت ایک چونٹی جتنی بھی نہیں رہ جاتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی نفرت، کتنا زہر ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا باپ کیا ہے۔ آپ کے بارے میں مجھ سے وابستہ لوگ نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ایک جملہ تک نہیں۔ آپ نے 22 سال کی زندگی میں مجھ پر اتنا اثر بھی نہیں چھوڑا کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا ایک جملہ بھی کہہ سکوں۔ میری ماں کے بارے میں کہا جانے والا ہر لفظ میں آپ کو سارے سامنے دلدل میں اتارتا گیا، اور اب تو آپ کو پورا وجود اس دلدل میں چھپ گیا، صرف آنکھیں بچی ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی۔ حذیفہ اور ملیحہ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے، مگر بے تاثیر چہروں کے ساتھ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھاگتے ہوئے فاروق کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہم سے باپ والی محبت نہیں کی، آپ کو مارنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں مومنہ نہیں، گل افشاں ہوں، کسی سے تھپڑ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے فاروق کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے گرا دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کیا نہیں دیا تمہیں سنبل، کیا نہیں دیا؟ فاروق کی آواز کسی کھائی سے آتی لگ رہی تھی۔ آپ نے میری ماں کو کیا دیا؟ مجھ پر احسان نہ گنوائیں۔ فاروق ہونٹ پیچھے چپ کھڑا رہا۔ نہیں پاپا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے 30 سال اس عورت کو اتنی تذلیل کی ہے کہ اب آپ کو بولنا نہیں چاہیے۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، نہ آپ کی عزت کرتی ہوں، اس لیے میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حق میری ماں کا ہے اور یہ فیصلہ وہی کریں گی۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی تھی۔ فاروق بے اعتباری کے عالم سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور پھر وہ جھکے ہوئے کاندھوں سے لاؤنج سے نکل گیا۔ مگر جانے سے پہلے میں نے اسی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، اور اس چیز نے میری اعصاب کو سن کر دیا۔ میں نے 30 سال میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔
خوبصورت شخص کو روتے دیکھنا کتنا عجیب ہوتا ہے نا، اور میں نے یہ منظر بھی آج دیکھ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں رو رہا تھا؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو پچھتاوے کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آنسو تسلیل کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آنسو دکھ کے تھے۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، وہ آنسو سنبل کو کھو دینے کے تھے۔ وہ آنسو صرف اس کے لیے امڑے تھے کہ سنبل نے مومنہ کو فاروق پر ترجیح دی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں فاروق ہم میں سے کسی کو نہیں صحیح مگر سنبل کو ضرور چاہتا تھا، اسی کالی اور معمولی شکل کی سنبل کو۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سنبل نے ایک خوبصورت اور سفید باپ کے بجائے ایک کالی اور بدصورت ماں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ آپ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی اور سانولی رنگت والا شخص کسی خوبصورت اور سفید رنگت والے کی بات ماننے کے بجائے کسی بدصورت اور کالی رنگت والے کی بات مانے؟ عجیب بات ہے نا؟ اور آج ایسا ہی ہوا تھا، اور اب میں اسے دیوار کے ساتھ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ چند منٹوں پہلے آخر ہوا کیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سنبل سے پوچھوں، کیا میں نے زندگی کے 30 سال صحیح گزارے ہیں یا غلط؟ مگر میں جانتی ہوں وہ کہے گی، امی آپ نے زندگی کو بہت غلط طریقے سے گزارا ہے۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم نہیں یا گناہ نہیں کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ میں جانتی ہوں وہ کہے گی، کالا رنگ اتنا برا عجیب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے وجود کو چھپانے لگے، یا اتنی بری چیز نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پوری زندگی کو رنگ کے ارد گرد گردش دیتے رہیں۔ اور پھر وہ یہی کہے گی، آپ کا وجود تھا، آپ نے اس کو منوایا کیوں نہیں جیسے میں نے منوایا؟ آپ کا حقوق تھا، آپ نے وہ لیا کیوں نہیں جیسے میں نے لیا؟ آپ نے زندگی کی ریس سفید اور خوبصورت رنگت والوں کے لیے صرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ آپ کی رنگت کالی تھی۔ میں جانتی ہوں سنبل کو زندگی میں میری طرح گھٹنوں کے بل گھسٹنا نہیں آتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میری جگہ وہ ہوتی تو فاروق حسن بھی وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کالی اور عام سی شکل ہونے کے باوجود بھی۔ مگر مجھے سارے ادراک کے سارے کشف 15 منٹ پہلے ہی تو ہوئے، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ گزرے ہوئے 30 سال کا سوگ مناؤں یا آنے والے سالوں کا جشن، یا پھر گھٹنوں کے بل گر کر خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے دنیا کسی ایک انسان کے لیے تو میرا وجود میری ذات غلاف کے کعبہ جیسا بنایا، سیاہ اور مقدس، اور وہ انسان سنبل ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو بتا سکتے ہیں نا؟